بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صلوات سورہ مبارکہ کوثر قرآن مجید کا سب سے چھوٹا سورہ۔ سبحان اللہ، بسم اللہ۔ قرآن میں دو ہی سورے ہیں جن میں 3 آیتیں ہیں، سبحان اللہ۔ ایک سورہ النصر اور ایک سورہ الکوثر۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آئی اللہ کی نصرت اور اس کی فتح، جب آئے گی اللہ کی نصرت اور اس کی فتح۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، سبحان اللہ۔ تو اے میرے حبیب آپ دیکھیں گے کہ لوگ جوق در جوق، فوج در فوج دین الہی میں داخل ہوں گے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ، پس اپنے رب کی تسبیح کیجئے اور اس کی بارگاہ میں استغفار کیجئے۔ سبحان اللہ۔ انہو کانا توابا، آپ دیکھیں گے کہ جب لوگ دین میں داخل ہوں گے تو وہ خوشی جو آپ کو نصیب ہوگی اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کیجئے۔ اللہ کو بھی بہت زیادہ توبہ کرنے والا پائیں گے۔ یہ کس نے کہا ہے کہ استغفار کا تعلق گناہ سے ہے؟ صحیفہ سجادیہ میں 52 دعائیں ہیں مولا سجاد کی، سبحان اللہ۔ اور ہر دعا میں ہر 2 جملوں کے بعد مولا نے استغفار کہی ہے، توبہ کہی ہے۔ سبحان اللہ۔ مولا علی کی 100 سے زیادہ دعائیں ہیں، سبحان اللہ۔ امام حسین کی 200 دعائیں ہیں، اور ہر دعا میں امام توبہ کر رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں۔ یہ کس نے کہا ہے کہ توبہ کا تعلق گناہ سے ہے؟ یہ کس نے سمجھا دیا کہ استغفار کرنے والا تو وہی ہوتا ہے جس نے کوئی گناہ کیا ہو؟ اگر تمہیں نبی کا استغفار سمجھ میں نہیں آ رہا تو اللہ کی توبہ کیسے سمجھو گے؟ اللہ تو کہہ رہا ہے میں تو سب سے زیادہ توبہ کرتا ہوں۔ اللہ توبہ کیسے کر رہا ہے؟ اللہ کیوں توبہ کر رہا ہے؟ توبہ تو کسی نے کہہ دیا نا کہ یہ توبہ وہ کرتا ہے جو گناہ گار ہو، تو اللہ نے کس کا گناہ کیا ہے جو اللہ توبہ کر رہا ہے؟ تو اگر اللہ کا توبہ سمجھ میں آ جائے تو پھر نبی کا استغفار بھی سمجھ میں آ جائے گا، اہل بیت کا استغفار بھی سمجھ میں آ جائے گا، اہل بیت کی توبہ بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ آپ پڑھیں گے میرے پاس؟ میں زیادہ انتظار نہ کرواؤں اپنے، آپ کے بعد ہم سب پڑھیں گے، آپ پڑھیں۔ ہمارے ذاکرین اور ہمارے علماء اور ہمارے خطبہ اور خدمت گزاروں اور آپ سب کی صحت و سلامتی کے لیے بلندتر صلوات دیں۔ قرآن کے 2 چھوٹے سورے، ایک سورہ مبارکہ النصر اور ایک قرآن کا سب سے چھوٹا سورہ سورہ کوثر۔ دونوں سوروں کی 3 آیتیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ 2 آیتوں والا کوئی سورہ نہیں ہے قرآن میں۔ 286 آیات والا سورہ تو ہے سورہ بقرہ جو سب سے بڑا سورہ ہے، مگر سب سے چھوٹا سورہ یہ 2 ہی سورے ہیں۔ مگر یہ کس نے کہا ہے جو چھوٹا نظر آئے اسے تم حقیر مانو؟ یہ کس نے بتایا ہے جو لمبا چوڑا نظر آئے تم اسے امیر مانو؟ بڑی گاڑی سے نکلنے والا امیر نہیں ہوتا، سائیکل پہ چڑھنے والا فقیر نہیں ہوتا، جس کا کالر ادھڑا ہوا ہو وہ حقیر نہیں ہوتا، جس نے کلف کے کپڑے پہنے ہوئے وہ امیر نہیں ہوتا۔ میں اور آپ جس مجلس میں بیٹھے ہیں نا، یہاں اینک تبدیل کروائی جاتی ہے، یہاں آنے والوں کی دید تبدیل کروائی جاتی ہے، یہاں وہ دکھایا جاتا ہے جو حقیقت ہو۔ میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا، رستے میں سانپ بیٹھا ہوا تھا، میرے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے، سوچنے لگا موذی ہے، حملہ کرے گا۔ لوگ دور سے دیکھنے لگے مجھے کہ مولانا سانپ کے سامنے کھڑے ہیں، سانپ سے ڈر رہے ہیں۔ آپس میں کہنے لگے دیکھو شجاعت کی باتیں کرتے ہیں، بڑی بہادری کے قصے سناتے ہیں اور سانپ سے ڈر رہے ہیں۔ اب میں سوچ لگا ان کے چڑھانے میں آؤں یا عقل مندی کا ثبوت دوں۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو چڑھانے کے بعد غائب بھی ہو جاتے ہیں۔
ابھی میں کھڑا ہوا یہ سوچ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، چھوٹا سا بچہ میرے برابر میں آ کے کھڑا ہوا، کہنے لگا مولانا یہ پلاسٹک کا سانپ ہے۔ جیسے ہی مجھے معلوم ہوا نا پلاسٹک کا سانپ ہے، میں نے اسی پہ پیر رکھا اور گزر گیا۔ معلوم یہ ہوا جب حقائق روشن ہو جاتے ہیں تو اقدامات بھی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ غور فرمائیں گے عزیزان اکرام، ساری دنیا جس یزید سے ڈر رہی تھی نا، حسین اس کی حقیقت کو خوب جانتے تھے۔ یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ حقائق روشن کرنے کی جگہ ہے یہ، اینک تبدیل کروانے کی جگہ ہے۔ حسین وہ دکھانا چاہتے ہیں جو حقیقت ہو۔ انسان سب سے زیادہ دھوکہ کھاتا ہے دنیا سے، تھکے ہوئے تو نہیں ہیں؟ سب سے زیادہ دھوکہ کھاتا ہے دنیا سے۔ آپ اور ہم سب مشترکہ ایک چیز یہاں لیے بیٹھے ہیں، وہ ہیں کپڑے۔ سب ہم کپڑے پہنے بیٹھے ہیں، اور جیسے جیسے جاڑا بڑھ رہا ہے کپڑے بڑھ رہے ہیں۔ یہ کپڑے عربی زبان میں انہیں کہتے ہیں لباس۔ یہ لباس کا لفظ عربی کا لفظ ہے، اور لباس کا مطلب ہے دھوکہ۔ بھائی تھوڑا بول دیجئے، تھوڑی سی گردن ہلا دیجئے، مجھے لگے میری بات گئی۔ لباس یعنی دھوکہ۔ عربی میں جا کے لغت کو دیکھ لیجئے، میں عربی کا طالب علم ہوں، عربی میں لباس یعنی دھوکہ۔ ہم دنیا کا پہلا تحفہ اپنے بچے کو دھوکہ دیتے ہیں۔ جی ابھی یہ بچہ دنیا میں آیا، اس سے غلاظتوں کو ہٹایا، اور پہلا تحفہ ہماری طرف سے وہ دادی نے سیا ہوا، وہ نانی نے بنائے ہوئے کپڑے، وہ سب سے پہلا تحفہ بیٹا دھوکہ۔ دنیا میں آنے کے فوراً بعد دھوکہ، اور جیسے ہی دنیا سے جائیں گے مولا علی فرما رہے ہیں الناس یناموا اذا ماتوا انتبہوا، لوگ سو رہے ہیں جب مریں گے تو جاگیں گے۔ جیسے ہی آنکھیں بند ہوں گی انسان جاگے گا، جیسے ہی موت آئے گی انسان جاگ جائے گا۔ تو دنیا کا پہلا تحفہ دھوکہ۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کسی کے اگر جیب ادھڑی ہوئی ہو، بٹن ٹوٹے ہوئے ہوں، جی پائچہ پھٹا ہوا ہو، سلائی اس کی ادھڑ رہی ہو، اور وہ آپ کو آ کے سلام کرے تو ہم ہاں ٹھیک ہے، اس کے سلام کا جواب بھی نہیں دیتے۔ اور کسی نے کلف کے کپڑے پہنے ہوئے ہوں، مہنگی کپڑے پہنے ہوئے ہوں، تو آگے دل کرتا ہے اس کو بڑھ کے سلام کر لو۔ کیوں؟ دھوکہ ہو رہا ہے نا۔ کون سی چیز دھوکہ دے رہی ہے؟ لباس۔ اس کے پھٹے ہوئے کپڑے ہمیں حقیر بتا رہے ہیں کہ ویسا ہی آدمی ہے، اس کے مہنگے کپڑے ہمیں بتا رہے ہیں یہ امیر ہے۔ دھوکہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ کیا معلوم جس کے پھٹے ہوئے کپڑے ہیں وہ اللہ کا ولی ہو، اور کیا معلوم جس نے مہنگے کپڑے پہنے ہوئے وہ یزید دورہ ہو۔ جی مگر دھوکہ ہو رہا ہے۔ اچھا بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کلف کے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ بھی مہنگے ہو گئے۔ کپڑے میں اب خود وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے نا، کپڑے مہنگے پہ کپڑے پہن کے ٹیڑھا چل رہا ہوتا ہے۔ بہت سے لوگوں کے کپڑوں میں کلف ہوتا ہے، بہت سے لوگوں کی گردنوں میں کلف ہوتا ہے، ہاتھوں میں کلف ہو جاتا ہے، دو انگلیوں سے ہاتھ ملا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ ان کو پسند نہیں کرتا۔ اب دیکھیے مولا علی، میں اور آپ کس دروازے پر بیٹھے ہیں؟ میرا اور آپ کی عزت یہ ہے کہ ہم علی کے دروازے پر ہیں۔ سارے کمالات کا مجموعہ یہ گھرانہ ہے، اور اس گھرانے میں صدارت علی کی ہے۔ اب مولا کیا فرما رہے ہیں؟ لباس کا لفظ ذہن میں رہے، فرماتے ہیں ما لبست علی نفسی۔ اب اس کا ترجمہ یہ ہوگا، یہ نہیں ہوگا کہ آج تک میں نے کپڑے نہیں پہنے۔ لباس ما لبست علی نفسی ولا لبس علی۔ علی فرما رہے ہیں آج تک میں علی نے اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دیا، اور دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا ہے جو علی کو دھوکہ دے سکے۔ مروب ہو جانا، روب میں آ جانا، متاثر ہو جانا، گھبرا جانا کہ بڑا آدمی ہے۔ کون ہوتا ہے بڑا آدمی؟ بھائی بڑا آدمی کردار سے ہوتا ہے، بڑا آدمی تقوی سے ہوتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ محمد لہذا ہمیں انتہائی سمجھداری کے ساتھ، اب قرآن مجید کا مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ میں بہت طویل ہوتی جا رہی گفتگو۔ قرآن مجید کا سب سے چھوٹا سورہ سورہ مبارکہ کوثر، چھوٹا سورہ ہے مگر قرآن کی حفاظت کا سب سے بڑا سامان ہے۔ قرآن زندہ ہی نہیں رہے گا بغیر فاطمہ کے۔
اسلام زندہ ہی نہیں رہے گا بغیر سیدہ کے۔ بے شک بے شک یہاں کوثر سے مراد بی بی کی ذات ہے۔ بے شک بے شک۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو خیر ہی خیر کوثر فاطمہ زہرا عطا کر دی۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کا شکریہ ادا کیجئے نماز کی صورت میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مجھ سے ایک جوان پوچھنے لگا مولانا کیا کریں ہمارے نمازیوں کی تعداد بڑھ جائے؟ جی شیعوں میں نمازیوں کی تعداد کم نظر آتی ہے، جبکہ نماز تو ہے ہی مومنین کے لیے۔ جو مومنین کے لیے نماز ہے انہیں ضرورت نہیں ہے، غیر مومن کی نماز قبول نہیں ہوگی تو پھر اللہ نے کیا فضول نازل کی ہے؟ نہیں گئی میری بات؟ واہ واہ واہ۔ کہنے لگے جو اہل بیت کو نہیں مانتا، میں ان کی بات کر رہا ہوں، سنی شیعہ کی بات نہیں کر رہا، جو اہل بیت کو نہیں مانتا اس کی نماز قبول نہیں ہے۔ امام شافعی نے تو، امام مالک نے تو پورے کلام کہہ دیے نا اس پہ۔ کفاکم عظیم الفخر انکم من لم یصلی علی لا صلاۃ لہ، آپ کی عزت یہ بہت بڑی ہے کہ اگر آپ پہ صلوات نہ پڑھی جائے تو نماز ہی قبول نہیں ہوتی۔ امام شافعی فرما رہے ہیں نا، اہل سنت کا بڑا نام ہے امام شافعی، تو اہل بیت کی محبت کے بغیر تو نماز قبول نہیں ہے، اور ادھر اہل بیت والوں کو نماز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر اللہ نے نازل کیوں کیا ہے قرآن مجید میں؟ کیا کریں، خفا تو نہیں ہو رہے مجھ سے آپ؟ کیا کریں کہ میرے معاشرے میں نمازیوں کی تعداد بڑھ جائے؟ فارمولہ اللہ نے قرآن میں دے دیا، اللہ کی نعمتوں کو دہراؤ، خود بخود شکریہ کے لیے سجدہ ہوگا۔ مجھے اپنے اوپر جو اللہ نے نعمتیں نازل کی ہیں اسے دہرانے کی ضرورت ہے۔ شکریہ نہیں بنتا اللہ کا۔ مجھ سے کوئی کہے دونوں آنکھیں دے دو 2 کروڑ روپے لے لو، 2 کروڑ سے زیادہ مہنگی ہیں 2 آنکھیں جو مفت میں ملی ہوئی ہیں۔ یہ انگوٹھا ہے نا، یہ اگر میرا یہاں سے کٹ جائے تو میں ان 2 انگلیوں سے بٹن نہیں لگا سکتا، اتنا قیمتی ہے یہ۔ جی اب یہ گننا شروع کیجئے کتنی نعمتیں اللہ نے دی ہیں۔ کیا بات کیا بات۔ اور سب سے بڑی نعمت محبت اہل بیت۔ حق بنتا ہے اللہ کا ہماری گردن پر کہ اس نعمت عظمہ پہ اس کا شکریہ ادا کریں۔ شکریہ ادا کریں۔ کیا بات کیا بات۔ اور شکریہ کا طریقہ بھی نبی بتائیں گے، صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے میں پڑھا۔ معاف کیجئے گا ایک جملہ اور لے لیجئے، ایک منزل اور آگے آ جائیے۔ سب سے بڑا وجود سرکار دو جہاں کا وجود ہے، اور سرکار سے جسے نسبت گہری ہو جائے اس کی عزت اتنی ہی بڑی ہو جاتی ہے۔ اس پوری کائنات میں سرکار سے سب سے زیادہ نسبت کس کو ہے؟ اس وجود کا نام ہے بی بی فاطمہ زہرا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے سیدہ زہرا سے زیادہ کسی کو نبی کے قریب نہیں پایا، ان سے زیادہ کوئی قریب نہیں ہے نبی کے۔ اور پھر یہ قرآن نے کہا ہے، جو میرے بھائی ابھی شاہ صاحب فرما رہے تھے مجھ سے پہلے، بڑے مضبوط خطیب ہیں، بڑے مضبوط ذاکر ہیں، ابھی فرما رہے تھے اجر رسالت کے اوپر بات کر رہے تھے۔ قرآن مجید میں اللہ نے اعلان کر دیا ہے کہ قربہ سے مودت اجرت ہے رسالت کی۔ قربہ کون ہے؟ سیدہ کی ذات۔ قربہ بروزن فعلا، صغرا، کبرا، عظما، عذرا، ایک بی بی، اس سے مودت کرو، تم نے رسول کی رسالت کی اجرت دے دی۔ فاطمہ زہرا کو راضی کر لو، نبی کی اجر رسالت تم نے ادا کر دیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے نبی کے قریب ان سے زیادہ کوئی نہیں تھا۔ ایک عورت نے کہا، ایک صحابیہ نے کہا، اے عائشہ جنت میں آپ نبی کی زوجہ ہوں گی اور فاطمہ زہرا علی کی زوجہ ہوں گی، جوڑا کون سا بڑا ہوگا؟ اچھا سوال تو اچھا ہے۔ صحابیات بیٹھی ہوئی ہیں، جناب سیدہ بھی تشریف فرمائے، حضرت عائشہ بھی بیٹھی ہیں، نبی کی رحلت کے بعد کی بات ہے۔ صحابیہ نے پوچھا آپ نبی کی زوجہ ہوں گی اور فاطمہ علی کی زوجہ ہوں گی، کون سا جوڑا جنت کا بڑا جوڑا ہوگا؟ حضرت عائشہ نے جناب زہرا کی طرف دیکھ کر کہا لیتنی کنت شعرۃ راسک، کاش فاطمہ زہرا میں تمہارے سر کا ایک بال ہوتی۔ یہ تمہیں مجھے مقایسہ کر رہی ہے، یہ
तुम्हें और मुझे मुकायसा कर रही है, मैं तो तुम्हारे सर का एक बाल भी नहीं हूँ। क्या बात, क्या बात, अल्लाहु अकबर। लिहाजा जनाब ज़हरा से सबसे ज्यादा निस्बत सैयदा ज़हरा की है। और जिसने सैयदा को राजी कर लिया, इन्नल्लाह यग़दिबु लिग़ज़बि फ़ातिमा, अल्लाह उससे नाराज हो जाता है जिससे फातिमा नाराज हो। सही बुखारी की हदीस सुना रहा हूं मैं आपको। इन्नल्लाह यग़दिबु लिग़ज़बि फ़ातिमा व यरदा लिरिज़ाहा, और जिससे फातिमा राजी उससे अल्लाह राजी हो जाता है। मयार सैयदा की रिजायत है। और आज भी मौला अली की विलायत की मुदाफ़े बीबी ज़हरा की ज़ात। मैं सिर्फ इशारत नज़र करूंगा, जनाब ज़हरा को तकलीफ देने वालों से नफरत करने का तकाजा है इस खैमे में आके बैठना। हम डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी साहब का जवाब दे रहे हैं, इंशाअल्लाह बड़ा मजबूत जवाब तैयार हो रहा है, और जैसा उन्होंने कहा है ऐसे ही जवाब देंगे। ये बीबी के मसाइब पर रोने वाले लोग जिनके लिए उन्होंने जुमले कहे हैं वो नामुनासिब जुमले हैं। डॉक्टर साहब से हम कहेंगे कि अगर आपको इल्मी कोई इख्तलाफ करना है तो तहजीब के दायरे में रह के करें। और होता है, डॉक्टर जाकिर नाइक ने इमाम हुसैन और यजीद दोनों को कहा कि जी शहजादों की जंग थी, और यजीद को रजी अल्लाह माज़ल्लाह कहा। तो हमने 100 सफ़ों का ख़त डॉक्टर जाकिर नाइक को लिखा था। कराची में हमने एक इदारा बनाया हुआ दारुत तहक़ीक़ के नाम से, 20-22 उलमा उसमें रोज़ाना काम करने आते हैं। हमने उनको ख़त लिखा, फिर कहने लगे जी मुझे उर्दू पढ़ना नहीं आती, इंग्लिश में जवाब दीजिए। फिर हमने उसे अंग्रेज़ी में तर्जुमा करवाया। फिर कहने लगा कि आप कुछ लोगों को बुरा कहना छोड़ दीजिए तो मैं यजीद की तारीफ छोड़ दूंगा। ये कोई दलील है? इल्मी बात करो ना, इल्मी बात करो। तो डॉक्टर साहब से भी मैं अर्ज़ करूँगा, अव्वल तो मैं बहुत वाज़ेह कह दूँ कि हमारे यहाँ किसी को किसी सहाबी को बुरा कहना तशय्यो के उसूलों के खिलाफ। हमारे तमाम बुजुर्गों का फतवा है कि शख्सियात की तौहीन करना जायज़ नहीं है, मगर इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि उन्हें हम आइडियल मान लें। हम शख्सियात को की तौहीन नहीं करेंगे, हमारे नज़दीक जायज़ नहीं है, मगर इसका मतलब यह है कि हम उनको आइडियल मान लें। आइडियल हमारे नज़दीक अली है। मैं सिर्फ एक दलील देकर, मेरे भाइयों से माफ़ी चाहकर एक दलील देकर आगे बढ़ रहा हूँ। नबी ने फरमाया अना व अली अबा व हादिल उम्मा, मैं और अली इस उम्मत के दो बाप हैं। यह हदीस सुन्नी किताबों में भी है, यह हदीस शिया किताबों में भी है। मैं और अली इस उम्मत के दो बाप हैं। या रसूल अल्लाह, दो बाप का उन्वान, दो बाप की निस्बत तो मानूस नहीं है। क्या बात है, क्या बात जी, आप क्यों फरमा रहे हैं कि अली और मैं इस उम्मत के दो बाप हैं? मैंने बहुत गौर किया, अपने बुजुर्गों से पूछा, उसके नतीजे पे पहुंचा हूं। नबी ने जो फरमाया कि मैं और अली इस उम्मत के दो बाप हैं, उसकी वजह यह है कि नबी की 23 बरस की नबवी हयात में उम्मत बालिग नहीं हुई। भाई थोड़ा साथ दे दीजिए मेरी बात जा रही है तो पढ़े लिखे लोग बैठे। उम्मत नबी की 23 बरस की जिंदगी में बालिग नहीं हुई, और जब तक बालिग ना हो जाए बच्चा, उस वक्त तक मुरब्बी की जरूरत है। मैं अपने बाद अली को तुम्हारा बाप बनाकर जा रहा हूं। इंज करो, एक बारी तो नारा इंदा मार छड़ो भाई, जिन्हों के साले स्वाब वास्ते बैलस हो रही है उन्होंने भी इस नारे के जरिए बख्शिश हो जाए। पाकिस्तान दे नहीं, दुनिया के नामवर आलमे दीन तुहाडे आई मुकद्दर दे विच ने। और इन्हां लोगों नूं तुसीं, एक मिनट बाबा जी, एक मिनट, खुदा दा खौफ करो। इन्हां लोगों ते खुदा दी कसम टीवी चैनल वाले टाइम मंगण लगे, महीना महीना टाइम लांदे ने, तुसीं नारा पे मरांदे हो। मैं ज़ियारत ते सी ते उत्थे एक इंडियन किबला, उसनूं एक दोस्त साडे ने आख्या यार तू इंडिया दे, साडा दुश्मन मुल्क है। उस आख्या शिया वो मसलक है जिसमें तफरीक नहीं होती, साडे ही तो बार्डर है ही कोई नहीं। नारे हैदरी, माशाअल्लाह, तवज्जो कर लिया। मैं और अली इस उम्मत के दो बाप हैं। उम्मत बालिग नहीं हुई। सरकार ने फरमाया
انا اقاتل علی التنزیل وانت تقاتل علی التاویل، میں تنزیل کی بنیاد پر جنگ لڑ رہا ہوں، تم تاویل کی بنیاد پر جنگوں کو لڑو گے۔ تمہارے زمانے کی جنگیں بصیرت کی جنگیں ہوں گی۔ ایک سبب تو یہ کہ امت کو بالغ کیا ہے علی نے، اس لیے باپ کی ضرورت تھی۔ دوسرا سبب سن لیجئے اور وہ جواب دے رہا ہوں کہ ہم شخصیات کو، نبی کی ازواج کو، مسلمانوں کے درمیان جو معتبر لوگ ہیں ان کی توہین کرنا شرعاً جائز نہیں سمجھتے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم انہیں آئیڈیل بھی مانتے ہیں۔ آئیڈیل ہمارے نزدیک بعد از نبی علی اور خاندان پیغمبر ہے۔ ہم غور ہی نہیں کرتے۔ اچھا ان کے پاس کیا دینے کو کم ہے جو ہم کہیں اور جا کے مانگیں؟ سرکار فرما رہے ہیں میں اور علی امت کے دو باپ ہیں۔ سرکار نے یہ کیوں فرمایا میں اور علی امت کے دو باپ ہیں؟ اس کی دوسری علت سن لیجئے۔ باپ کو ولایت حاصل ہوتی ہے، ماں کو احترام حاصل ہوتا ہے۔ ایام خرسندی ہیں، شادی کے ایام میں آپ کے یہاں شادیاں بھی ہو رہی ہیں۔ مولانا نکاح پڑھاتے ہیں، مولانا حضرات نکاح پڑھاتے ہیں۔ جب نکاح پڑھانے کے لیے آتے ہیں مولانا تو دلہن سے اجازت لینے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جب دلہن سے اجازت لے کر نکاح شروع کرتے ہیں تو پوچھتے ہیں اس کے والد کہاں ہیں؟ والد وہاں موجود ہوں تو اس سے پوچھتے ہیں آپ کی اجازت ہے؟ اگر والد مر گئے ہیں تو پھر نہیں، پھر کسی سے پوچھنا ہی ضروری نہیں ہے۔ ولایت باپ کو حاصل ہے، دادا اگر زندہ ہے تو پھر دادا کو حاصل ہے۔ جی اچھا دادا بھی نہیں ہے، والد بھی نہیں ہے، یا والد نے تربیت ہی نہیں کی، سرپرستی نہیں کی، چھوڑ کے چلے گئے تھے ماں کو، بچوں کو ماں نے پالا تھا، اب اسے پوچھنا ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ اس نے ولایت کا حق ادا نہیں کیا۔ اور کر رہے ہیں اب مولانا کیا کرتے ہیں کہ وہاں پر اگر والد نہیں ہے تو کہیں، یا والد منع کر دے کہ نہیں میں اجازت ہے مگر اجازت نہیں دے رہا، تو کہیں ہوا ایسا، کہیں دیکھا اپنے شریعت میں ایسا ہے کہ جا کر وہ کہہ کے ذرا ماں سے پوچھ لو؟ ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے مگر ماں کو ولایت حاصل نہیں ہے۔ یہی تو پیغمبر بتا رہے ہیں میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں۔ اگر کسی میدان میں کوئی ماں اس باپ کے مقابل آ جائے تو یہ نہ دیکھنا کہ ماں کیا کہہ رہی ہے، یہ دیکھنا تمہارا باپ کیا کہہ رہا ہے۔ کیا بات ہے، زندگی ہوئے سے تو سلامتی ہوئے جناب دی، بسم اللہ۔ میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں، احترام سب کا رہے، بے احترامی کسی کی نہ ہو، مگر آئیڈیل اسوہ نمونہ عمل ہمارے لیے نبی کے بعد علی۔ اور میری اور آپ کی خوش قسمتی ہے کہ میں اور آپ جہاں رہتے ہیں نا، یہاں کا سنی بھی تفضیلی ہے، اور تفضیلی سنی اسے کہتے ہیں جو بعد از نبی علی کی فضیلت کا قائل ہے۔ معین الدین چشتی کی بارگاہ میں ان کی درگاہ پر یوم حسین ہو رہا ہے، ہندوستان کے بہت بڑا نام ہے خواجہ حسن نظامی، وہ یوم حسین سے خطاب کرنے آئے، مجمع سنی شیعہ کا ہے، بات امام حسین کی ہے اور خانوادہ پیغمبر کی ہے۔ تو خواجہ حسن نظامی نے فرمایا سنو میں سنی ہوں مگر تفضیلی سنی ہوں، اور تفضیلی سنی اسے کہتے ہیں جو بعد از نبی علی کی فضیلت کا قائل ہو۔ نبی کے بعد علی ہیں، علی کے بعد پھر کچھ اور ہوں گے۔ تو ایک مجمع میں سے ایک صاحب کھڑے ہو گئے مجمع میں سے، کہنے لگے کہ وضاحت کیجئے، واضح کیجئے آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کہنے لگے سنو ترتیبیں دو طرح کی ہیں، ایک ترتیب فضیلت ہے، ایک ترتیب خلافت ہے۔ علی ترتیب خلافت میں چوتھے ہیں مگر ترتیب فضیلت میں پہلے ہیں۔ وہی صاحب پھر کھڑے ہو گئے، کہنے لگے خواجہ صاحب بات سمجھ میں نہیں آ رہی، جو ترتیب فضیلت میں پہلا ہو اسے ترتیب خلافت میں بھی پہلا ہونا چاہیے۔ تو الجھ کے کہنے لگے 1,23,999 پیغمبروں کے بعد آنے والا پہلا سمجھ میں آتا ہے؟ اور تمہیں 3 کے بعد چوتھا پہلا سمجھ میں نہیں آتا؟ کل ایمان یک زبان نعرہ حیدری،
सैयदा जिससे राजी बेशक उससे अल्लाह राजी। मुझे और आपको हुसैन की माँ की रज़ायत चाहिए। और बीबी इस मजलिस की मेज़बान है। क़यामत में सबसे आगे जिसकी सवारी चलेगी वो जनाब ज़हरा है। क्या बात। कोई बात मैंने अब तक नहीं की और आगे भी नहीं करूंगा कि जो मैं किसी सुन्नी भाई की अपनी किताब से हवाला ना दे सकूं। नबी फरमाते हैं उबअसु अलल बुराक, मैं महशर में बुराक पर बिठा के लाया जाऊंगा। व युबअसु अली अला नाक़ती, और अली मेरे नाक़े पर बिठा के लाए जाएंगे। व युबअसुल हसन वल हुसैन अला नाक़तैन, हसन हुसैन अपने अपने नाकों पर बिठा के लाए जाएंगे। व युबअसुल अंबिया अला दव्वाब, और हर नबी अपनी सवारी पर आएगा। सुभान अल्लाह। व तुबअसु फातिमा अमामी अलल अज़बा, और फातिमा की सवारी अज़बा नामी होगी जो मेरे आगे चलेगी। मैं बहुत सोचता था कि नबी ने ये क्यों कहा है फातिमा तो उम्मु अबीहा, फातिमा अपने बाबा की माँ है। अगर जनाब ज़हरा अपने बाबा की माँ है तो फिर माँ से आगे नहीं चला जाता। ये मंजर हमें महशर में नजर आएगा। आगे आगे जनाब ज़हरा की सवारी, फिर नबी की सवारी है। पूछा किसी ने या रसूलल्लाह ये अज़बा कैसी सवारी होगी? ऐन ज़ाद बे अलिफ हमजा, ये अज़बा कैसी सवारी होगी? फरमाया उसकी बागें याकूत की होंगी, उसकी जीन ज़मरुद की होगी, उसको उसकी लगाम को पकड़ के चलने वाली एक खास कनीज होगी। और जब सैयदा की सवारी आगे चलेगी, फिर मेरी, फिर अली की, फिर सारे औलिया अंबिया की, और काफिला हिदायत, हादियों का काफिला जब गुजर रहा होगा, जन्नत की तरफ जा रहा होगा, और अर्श इलाही के सामने, कुर्सी परवरदिगार के सामने से जब सैयदा गुजरेंगी तो आवाज़ देकर कहेंगी कैफ, सवारी रुको। सैयदा की सवारी नहीं रुकेगी, मैं भी रुकूंगा, सारे लोग रुक जाएंगे। आवाज़ कुदरत आएगी फातिमा क्यों रुकी हो? बीवी फरमाएंगी मुझे आज इंसाफ चाहिए, मेरे बच्चों को क्यों मारा? अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। खुदा किसी गम में ना रुलाए सिवाय गम अहले बैत में, हमें रोने रुलाने वालों में बना दे। आवाज़ कुदरत आएगी फातिमा मांगो, क्या मांगना चाहती हो? बीबी फरमाएंगी या अल्लाह मुझे हुसैन ऐसा दिखा जैसे असर आशूरा था। अल्लाहु अकबर। आवाज़ कुदरत आएगी फातिमा बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। बीबी फरमाएंगी या अल्लाह मैं अहले महशर को बताना चाहती हूँ मेरे साथ क्या हुआ है, मेरे साथ क्या गुजरी है। बीबी के अलकाब में आप रो रहे हैं ना, बीबी के 9 लक़ब हैं, 9 लक़बों में 3 लक़ब बीबी की मुसीबतों के हैं। उनमें से एक लक़ब बीबी का है मुजतहिदा। मुजतहिदा लुगत में उस ऊँटनी को कहते हैं जिसके सामने उसके बच्चे को नहर किया, और इस्तिलाह में फातिमा ज़हरा को कहते हैं। मैं पूछूंगा कि बीबी का कौन सा बच्चा बीबी के सामने ज़िबा हुआ है? अगर रोना आ रहा हो तो अपनी आवाज़ों को आज़ाद रखेंगे। जब मजलिस में आप रोते हैं ना तो इमाम जाफर सादिक दुआ देते हैं। मैंने अपने सुन्नी भाइयों के एक फोरम पर कहा था कि अगर हजरत उमर ने रोने वालों को ताजिया न मारा, रो का के नहीं रो नहीं रो, तो इमाम जाफर सादिक की हैसियत उनसे कम नहीं है। मेरे मौला रज़ा की हैसियत उनसे कम नहीं है। मेरे मौला रज़ा ने कहा है रो, अहले बैत ने कहा है हुसैन पे रो। हजरत उमर के मना करने पे आप ना रोइए, मगर मैं तो इमाम सादिक के हुक्म पे रोऊंगा। मुझे मेरे आइम्मा ने कहा है हुसैन पे रो। कल क़यामत में फैसला हो जाएगा कि न रोने वाले और रोने वालों में क्या फर्क है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। खुदा किसी गम में न रुलाए। बीबी का कौन सा बच्चा? मुस्तहिदा किसे कहते हैं? जिसके सामने उसके बच्चे को ज़िबा किया जाए, नहर कर दिया जाए। सबसे पहला बच्चा मुहसिन,
محشر میں سب سے پہلا فیصلہ حضرت محسن کا ہوگا. آپ رو رہے ہیں, آپ کی آوازیں بلند ہیں. محشر میں سب سے پہلا مقدمہ جو سنا جائے گا نا, وہ بی بی زہرا کے اس بچے کا ہوگا جو بی بی کے شکم میں مارا گیا. ایک ظالم کہتا ہے کہ جب جلتا ہوا دروازہ فاطمہ پر گرا, میں نے دیکھا کہ فاطمہ دروازے کے نیچے ہیں. میں نے چاہا کہ پیر رکھوں تو فاطمہ کے فضائل میرے ذہن میں آئے کہ نبی نے اپنی اس بیٹی کے فضائل بہت بیان کیے ہیں, مگر علی کا بغض مجھ پہ غالب آ گیا اور میں نے اس دروازے پر پیر رکھ دیا تو آواز آئی, فضہ مجھے سنبھالو, میرا محسن شہید ہو گیا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. مولا عسکری سے کسی نے کہا, میرے مولا حسن عسکری جب روز شہادت حضرت زہرا رو رہے تھے نا, تو کسی چاہنے والے نے کہا, مولا اتنی مدت گزرنے کے بعد آج آپ ایسے رو رہے ہیں جیسے آج ہی جنازہ ہوا. تو مولا نے فرمایا کہ اگر شور کی آوازیں نہ ہوتی نا تو پسلیوں کے ٹوٹنے کی آواز آ رہی تھی. اللہ اکبر. رونے والوں سے ایک سوال کروں, دروازے کے گرنے کا واقعہ پہلے ہوا ہے یا دربار میں فدق مانگنے کا واقعہ پہلے؟ پہلے سیدہ پہ دروازہ گرا ہے اور پھر سیدہ گئی ہیں دربار میں فدق مانگنے کے لیے. جس کی پسلیاں ٹوٹ گئی ہوں, جس کے بازوؤں پہ ورم ہو, جس کا بچہ مارا گیا ہو, وہ کیسے کھڑی رہی ہوگی؟ اللہ اکبر. آیت اللہ ابراہیم آیتی نے لکھا ہے کہ جب جناب زہرا گئی ہیں نا دربار میں, تو جیسے علی اصغر کے لاشے پہ حسین مسترد تھے, کبھی آگے جاتے تھے, کبھی الٹے پیر واپس آتے تھے, انا للہ, کبھی آگے جاتے تھے, کبھی پیچھے آتے تھے. ایسے مولا کائنات کبھی گھر کے دروازے پر آ جاتے تھے, کبھی گلی کے کونے پہ چلے جاتے تھے, کبھی گھر میں واپس آ جاتے تھے اور اس جانب دیکھتے تھے جہاں سے زہرا کو آنا تھا. جیسے ہی سیدہ کو آتے ہوئے دیکھا, قریب جا کے کہا, فاطمہ کیا گزری ہے؟ میری بیوی نے فرمایا, علی افسوس اس بات کا نہیں ہے میں دربار میں گئی ہوں, افسوس اس بات کا ہے کوئی میرے لیے کھڑا نہیں ہوا. جس کے لیے نبی کھڑے ہوتے تھے, افسوس اس بات کا ہے کوئی میرے لیے کھڑا نہیں ہوا. پھر فرماتی ہیں, علی افسوس اس بات کا بھی نہیں ہے کوئی میرے لیے کھڑا نہیں ہوا, افسوس اس بات کا ہے مجھے جھٹلایا گیا. فاطمہ تم غلط بات کر رہی ہو. میری بیوی نے فرمایا, ما اقول قول الغلط, میں جھوٹ نہیں بولتی, میں غلط نہیں کہتی. میں کہتا ہوں میں اور آپ گھنٹوں روتے رہے نا اس جملے پر کہ سیدہ نے کہا میں غلط نہیں کہتی. کہا تمہارے پاس کوئی تحریر ہے؟ جناب زہرا نے اپنے بابا کی لکھی ہوئی تحریر دکھا دی. میرے بابا نے مجھے یہ باغ لکھ کر دیا, ایک نہیں 3 باغ لکھ کے دیے تھے, فدق تو مشہور ہو گیا ہے. سیدہ نے تحریر دی. اس وقت میں جو حاکم تھے, پہلی شخصیت تھی, انہوں نے کہا عاطف سے کہا لکھ کر دو, فاطمہ کے پاس ثبوت ہے. فاطمہ کو ان کے بابا نے لکھ کر دیا, ان کو باغ واپس کرو. پہلی شخصیت جو پہلے خلیفہ تھے, انہوں نے کہا لکھ کر دے دو. کہ ایک مرتبہ دوسری شخصیت کھڑی ہوئی, بی بی سے وہ خط چھینا. میں ختم کر رہا ہوں مجلس کو, اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے. بی بی زمین پر بیٹھ گئی اپنے بابا کی خط کی تحریر کو بیننے میں. ہمارے ہاں سندھ میں ایک ذاکر تھے, عبدالحمید چانڈیو صاحب, بڑے مضبوط خطیب تھے لاڑکانہ کے. وہ جب یہ مصائب پڑھتے تھے نا تو جیب سے کاغذ نکالتے تھے, ٹکڑے ٹکڑے کر کے ممبر سے نیچے پھینک دیتے تھے. روتے ہوئے لوگوں سے کہتے تھے ایسے ہی بیٹھے رہیے. پھر ممبر سے اتر کے ٹکڑوں کو بینتے تھے, ممبر پہ آ کے بیٹھتے تھے اور روتے ہوئے لوگوں سے کہتے تھے بتاؤ کتنی دیر لگی؟ روتا ہوا مجمع کہتا تھا چند لمحے لگے ہیں. تو کہتے تھے جنہیں تم چند لمحے کہہ رہے ہو, فاطمہ بوڑھی ہو گئی تھی. اپنے بابا کی تحریر بیننے میں فاطمہ کے بال سفید ہو گئے. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.